بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید آپ کے اپنے چینل اسلامک سفرنامہ پر، جہاں ہم آپ کو اسلامی تاریخ کے عظیم واقعات اور شخصیات کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں۔ اسلامک تاریخ میں قیامت کے قریب ہونے کے والے بڑے واقعات میں سے ایک اہم واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف مسلمان بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک بڑی نشانی اور امتحان کا باعث ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول میں دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے، دجال کا فتنہ کا خاتمہ کرنے اور اسلام کی حقیقی دعوت کو پھیلانے کے لیے ہوگا۔ اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے جانیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آنا کس طرح دنیا کو ایک نئی روشنی دے گا اور قیامت کے قریب دنیا کے حالات کس طرح بدلیں گے۔ تو آئیے اس عظیم اور جلیل القدر واقعے پر روشنی ڈالتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول ایک اہم اور عظیم واقعہ ہے جس کا ذکر قرآن و حدیث میں واضح طور پر کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ قیامت کے قریب پیش آنے والی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے اور اس کا دنیا پر گہرا اثر پڑے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول انسانیت کے لیے ایک نشانی اور ایک نیا دور ہے جہاں دنیا کے حالات بدل جائیں گے، فتنے ختم ہوں گے اور عدل و انصاف کا راج ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی مشیت سے آسمان پر اٹھا لیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ نساء آیت نمبر 158، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا اور وہ ابھی تک زندہ ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب زمین پر دوبارہ آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قیامت سے پہلے ایک نشانی کے طور پر ہوگا۔ قرآن اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ دمشق کے مشرقی حصے میں ایک سفید مینار کے قریب نازل ہوں گے۔ آپ علیہ السلام کا لباس سفید اور چمکدار ہوگا اور آپ علیہ السلام کے جسم سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ منظر انتہائی دلکش اور عہد کی ایک علامت ہوگا۔ ان کے نزول کے وقت دنیا بھر میں ایک نئی لہر اٹھے گی، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت ہمیشہ سے ہی لوگوں کے لیے ایک مظہر رہنمائی رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سب سے پہلا مقصد دجال کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ دجال ایک فتنے کی صورت میں دنیا میں آئے گا جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہر قسم کی طاقت کا استعمال کرے گا۔ دجال کی شکل میں ایک انسان ہوگا جس کی آنکھ میں نقص ہوگا اور وہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ ہے۔ دجال کا فتنہ اتنا طاقتور ہوگا کہ اس کے ذریعے دنیا بھر میں فساد، فریب اور گمراہی پھیل جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے فوراً بعد دجال کی حقیقت واضح ہو جائے گی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا خاتمہ کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی مدد حاصل ہوگی اور وہ دجال کو قتل کر کے دنیا کو اس فتنے سے نجات دلائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دجال کی شکست اس بات کا مظہر ہوگی کہ اللہ کا حکم ہی آخری اور غالب ہوگا اور کسی بھی فتنہ یا گمراہی کو اللہ کی مرضی کے خلاف کامیاب ہونے کا موقع نہیں ملے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا مقصد لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا ہوگا۔ آپ علیہ السلام خود بھی اللہ کے نبی ہیں اور آپ علیہ السلام کا پیغام اسلام ہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو بتائیں گے جو سمجھتے ہیں کہ وہ عیسائی مذہب پر ہیں کہ وہ دراصل اللہ کے پیغمبر ہیں اور ان کا پیغام مکمل طور پر اسلام ہے۔ آپ علیہ السلام لوگوں کو بتائیں گے کہ اللہ کی ہدایت ہی کامیابی کی راہ ہے اور وہ جو کچھ بھی آپ علیہ السلام سے قبل کر چکے ہیں اب وہ اسے چھوڑ کر اسلام کی حقیقت کو اپنائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک اور اہم عمل ان کا صلیب کو توڑنا ہوگا۔ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر چڑھائے گئے تھے، مگر یہ عقیدہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ کر لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ ان کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا، کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ صلیب کو توڑنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس پیغام کا حصہ ہوگا
کہ لوگ اپنے عقیدے میں صحیح راستہ اختیار کریں، اور وہ راستہ اسلام کا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد دنیا میں عدل و انصاف کا ایک نیا دور شروع ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک عادل حکمران کے طور پر سامنے آئیں گے اور لوگوں کے درمیان ظلم و ستم کا خاتمہ کریں گے۔ آپ علیہ السلام کے دور میں ہر فرد کو اس کا حق ملے گا اور کسی بھی شخص کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ دنیا کے تمام مسائل کا حل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی اور قیادت میں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں زمین اپنے تمام خزانے کھولے گی۔ جتنا بھی لوگ مال جمع کر چکے ہوں گے وہ ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں فقر اور غربت کا کوئی تصور نہیں ہوگا، سب کے پاس رزق ہوگا اور ہر فرد خوشحال ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں انسانوں کے ساتھ ساتھ حیوانات میں بھی صلح ہوگی۔ درندے اور دوسرے جانور ایک دوسرے کے ساتھ امن سے رہیں گے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ ہر چیز کو پرامن کر دے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اس کا عملی مظاہرہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر قیام تقریباً 40 سال ہوگا۔ اس دوران وہ انسانوں کے ساتھ رہ کر ان کی رہنمائی کریں گے اور ان کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں اللہ کی رضا کا جذبہ پیدا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ دور نہایت خوشحال اور امن و سکون کا ہوگا، اور ان کے قیام کے دوران دنیا میں کوئی فساد یا لڑائی نہیں ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قیام کا ایک وقت ختم ہوگا اور اللہ کی مشیت کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مدینہ منورہ میں وفات پائیں گے اور ان کی تدفین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں کی جائے گی۔ ان کی وفات کے بعد مسلمانوں کو یاد دلاتا جائے گا کہ اللہ کے پیغمبر کا راستہ ہمیشہ اللہ کی رضا کی طرف ہوتا ہے اور ان کے ذریعے ہی انسانیت کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے۔ اس وقت کے بعد دنیا میں ایک نیا دور شروع ہوگا اور اللہ کا حکم ہر چیز پر غالب آئے گا۔ مسلمانوں کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد اپنی زندگیوں کو اللہ کی رضا کے مطابق گزاریں اور اسلام کے پیغام کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر مسلمان اس وقت کے فتنے سے بچیں گے اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے۔ یہ کہانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نزول کی ہے، جو ایک عظیم روحانیت اور عدل و انصاف کے دور میں کا آغاز کرے گا۔ ان کا نزول دنیا کو ایک نئی روشنی دے گا اور اللہ کے حکم کو ہر چیز پر غالب کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آنا قیامت کی ایک بڑی علامت ہوگی، اور اس کے بعد دنیا میں صرف اللہ کا حکم اور اس کی رضا کا ہی غلبہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول قیامت کی اہم ترین نشانیوں میں سے ہے۔ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ دنیا میں ایک دن عدل و انصاف کا راج قائم ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول نہ صرف ایک روحانی انقلاب کا آغاز کرے گا بلکہ یہ انسانوں کے لیے ایمان کو مضبوط کرنے کا باعث بھی بنے گا۔ ہم سب پر فرض ہے کہ ہم اس عظیم واقعے کے بارے میں جانیں اور اپنی زندگیوں کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالیں تاکہ ہم اس عظیم دور کا حصہ بن سکیں۔ اس ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ اس پر عمل کر کے اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام مزید لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ ہمیں اپنی ہدایت دے، آمین۔